تو آج اس ویڈیو میں ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ مولانا فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اپنے دور کے ایک عظیم صوفی بزرگ گزرے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 10 جون 1213 سنہ عیسوی میں عراق شہر کے قریب واقع ایک گاؤں قوم جان میں ہوئی۔ عراق شہر ایران کے مرکزی صوبے کا دارالخلافہ ہے، مرکزی صوبہ ایران کے 31 صوبوں میں سے ایک۔ حضرت مولانا فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا کافی عرصہ موجودہ پاکستان میں واقع پنجاب کے شہر ملتان میں گزارا اور باقی عرصہ ترکی کے شہر کونیا اور توقت میں صوفی تعلیمات اور شاعری آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ رہی۔ مولانا عراقی رحمۃ اللہ علیہ دینی تعلیمات اور ادبی علوم کے ساتھ ساتھ نہ صرف قرآن و حدیث، دینی علوم اور تبصرے پر مہارت رکھتے تھے بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فارسی اور ادبی ادب سے بھی بخوبی واقف تھے۔ 17 سال کی ہی عمر سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سائنسی علوم سیکھنا اور سکھانا شروع کر دیے۔ اپنے اسی تدریسی عمل کے آغاز کے دور میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات اس دور کے چند درویشوں سے ہوئی اور جن کے بعد آپ نے ان کے ہم سفر ہونے کا فیصلہ کیا۔ مولانا عراقی انہی چند لوگوں کے گروہ کے ساتھ ملتان حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو کہ سہروردیہ سلسلے کے امیر وقت تھے، اور ملتان پہنچنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شادی شیخ کی بیٹی سے طے پائی، جن سے آپ کا ایک بیٹا جس کا نام کبیر الدین تھا۔ 17 سال آپ رحمۃ اللہ علیہ شیخ کے خدمتگار رہے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ کی وفات کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ مکہ اور مدینہ کے مبارک سفر پر روانہ ہو گئے اور کونیا پہنچنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صدر الدین قنووی اور جلال الدین رومی سے ملنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ دونوں ہستیاں ہی اپنے دور کی عظیم بزرگ گزرے۔ کونیا وہی علاقہ ہے جو موجودہ دور میں ترکی کہلاتا ہے۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے توقت کا رخ کیا، جو کہ موجودہ ترکی میں واقع ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی عمر کے اگلے حصے میں داخل ہوئے تو آپ نے توقت میں مچتی ہوئی سیاسی ہلچل کو محسوس کر لیا۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت صدر الدین قنووی وہ دوسرے استاد ہیں کہ جن نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی اور انفرادی اصلاح فرمائی۔ بازنطینی سلطنت اور کنکرتے قبیلے سے منگول شہزادہ کنگرتے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عوام میں بڑھتی ہوئی شہرت سے کچھ خاص خوش نہ تھے۔ اس شہزادے نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جب گرفتار کروانے کی کوشش کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ توقت سے قاہرہ کوچ کر آئے اور وہاں سے دمشق آ کر مقیم ہوئے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد سہروردیہ سلسلے کے امیر وقت اور نگہبانی حضرت مولانا فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان صوفی بزرگوں میں سے ہوتا ہے جو ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے صوفی فلسفے کو ماننے والے تھے، اور آپ محبت کی زبان بولنے والوں میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر لمعات یعنی جس کا مطلب ہے خدائی چمک ایک بہترین کتاب ہے جس میں مغربی دنیا کی روحانی روایات کا ذکر ہے۔ سہروردیہ سلسلے کے امیر بننے کی خبر اس وقت کے سلطان کو کھل نہ سکی اور اس حسد میں اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کروا دیا۔ مولانا عراقی کے استاد صدر الدین قنووی رحمۃ اللہ علیہ صوفی فلسفی حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے، اور مولانا فخر الدین عراقی نے اپنی زندگی اپنے استاد اور حضرت ابن العربی کی تعلیمات کے نام کر دی۔ ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اپنی شاعری اور تبصرے پر مبنی کتاب لمعات تشکیل دی۔ 78 سال کی عمر میں 1279 سنہ ہجری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اس جہان فانی سے کوچ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ابھی سبسکرائب کا بٹن کلک کریں اور بہت ساری معلوماتی ویڈیو سے آگاہ رہیں۔